واقعہ معراج اسلامی تاریخ کا وہ عظیم اور منفرد معجزہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا اور بلندیوں کی سیر کرائی۔ علماء دیوبند کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ معراج بیداری کی حالت میں اور جسم کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ صرف ایک خواب یا کشف نہیں تھا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لفظ عبد روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر یہ صرف خواب ہوتا تو کفار مکہ اسے جھٹلاتے نہ، کیونکہ خواب میں تو انسان کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ اب ہم اس بات کو بھی سمجھیں کہ معراج کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1، اسراء، مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر۔ اس کا منکر کافر ہے کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ معراج نمبر 2 جو ہے معراج ہے زمین سے آسمانوں تک کا سفر۔ اس کا منکر گمراہ ہے کیونکہ یہ احادیث مشہورہ سے بات ثابت ہے۔ اور نمبر 3، اعلیٰ مقامات، سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرۃ المصطفیٰ کی جلد اول میں معراج پر عقلی اور نقلی بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کوئی چیز بھی بعید نہیں ہے۔ جو خدا ایک پل میں سورج کی روشنی زمین تک پہنچا سکتا ہے، وہ اپنے محبوب کو چند لمحوں میں کائنات کی سیر کرانے پر بھی قادر ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کے اندر فرماتے ہیں، سورہ نجم اور سورہ بنی اسرائیل کے تحت معراج کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں دکھانا تھا۔ آپ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج میں نماز کا تحفہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سفر مادی حدود سے ماوراء بلند ایک خاص قربت کا مقام تھا۔ اسی طرح علماء نے احادیث کی روشنی میں چند نکتے بیان کیے ہیں، جیسا کہ نماز کی فرضیت، 50 نمازوں کا 5 ہونا اللہ کی رحمت اور امت پر شفقت کی دلیل ہے۔ اسی طرح جنت اور دوزخ کا مشاہدہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جزا اور سزا برحق ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی امامت، بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سید الانبیاء ہونا ثابت ہو گیا، یعنی آپ کا تمام نبیوں کا سردار خاتم النبیین ثابت کر دیا گیا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ بہرحال علماء کے نزدیک معراج ایک ایسا معجزہ ہے جو عقل انسانی سے بالا تر تو ہو سکتا ہے مگر عقل کے خلاف نہیں، کیونکہ خالق کائنات کے لیے فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرۃ المصطفیٰ میں معراج کی رات کے موضوع پر لکھا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہ وہاں پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس پر لکھتے ہیں کہ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ یا عرب کے نہیں
بلکہ پوری کائنات اور تمام انبیاء کے بھی پیشوا اور امام ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تو پھر وہاں مختلف طبقات میں عظیم المرتبت انبیاء علیہم السلام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں۔ جیسا کہ لکھا گیا ہے، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، جو اپنی دائیں جانب کی اولاد کو دیکھ کر خوش اور بائیں جانب کی اولاد کو دیکھ کر غمگین ہو رہے تھے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رشک کیا کہ اس جوان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اس سفر کے اندر ایک نہایت لطیف مقام وہ ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ حضرت مولانا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اگر میں ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کے نور کی تجلیات میرے پروں کو جلا ڈالیں گی۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا قاب قوسین کے مقام تک تشریف لے گئے۔ سیرت المصطفیٰ میں اس پر بہت اہمیت دی گئی ہے، جو واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا۔ وہ یہ کہ جب 50 نمازیں فرض ہوئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجربے کی بنیاد پر عرض کیا کہ آپ کی امت اتنی ہمت نہیں رکھے گی، لہٰذا کمی کی درخواست کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کے حضور گئے، یہاں تک کہ نمازیں 5 رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نمازیں تعداد میں 5 ہیں لیکن اجر میں اب بھی 50 کے ہی برابر ہیں۔ سیرت المصطفیٰ میں ان مشاہدات کا بھی ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران کیے، جیسا کہ سود خوروں کا حال، جن کے پیٹ کمروں کی طرح، جیسے کمرے ہوتے ہیں نا، کمروں کی طرح بڑے تھے اور ان میں سانپ نظر آ رہے تھے۔ ایسے غیبت کرنے والے جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ نماز میں سستی کرنے والے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ یہ مشاہدات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم